الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، کل کے سبق میں آیت آئی تھی یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، کہ اہل کتاب آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ان کے اوپر آسمان سے کتاب نازل فرمائیے، یعنی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اکٹھے ایک بارگی ہی تورات نازل ہوئی، ویسے ہی قرآن ایک بارگی ہی اتار دیا جائے آسمانی خط میں، آسمانی تحریر میں۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوتا تھا، آپ کو تسلی دی کہ یہ لوگ جو آپ کو بیجا سوال کر کر کے پریشان کرتے ہیں، تو ان کا یہ ناروا سلوک آپ ہی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنے نبی حضرت موسیٰ کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ وقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، کہ انہوں نے یعنی ان یہودیوں کے آبا و اجداد نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا۔ وقالوا ارنا اللہ جہرا، چنانچہ ان کا وہ بیجا سوال یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اے موسیٰ ہمیں آپ اللہ کو کھلم کھلا یا علانیہ دکھا دیجیے آنکھوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی حضرت موسیٰ کا حوالہ دے کر، کل تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ آج حضرت موسیٰ کی شان، ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کا ارشاد ہے وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، کہ ہم نے موسیٰ کو واضح تسلط عطا فرمایا تھا۔ اس سے اصل میں ان اہل کتاب کو غیرت دلائی جانی گئی ہے اور ان کو شرم آنی چاہیے کہ حضرت موسیٰ جن کا مقام کتنا بلند، جن کی شان کس قدر عظیم، کہ اللہ کریم نے ان کو سلطان مبین یعنی واضح ظاہری طور پر تسلط عطا فرمایا تھا۔ معجزات کے تعلق سے کل آیت آ چکی ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کی طرف سے معجزات، واضح دلائل آنے کے باوجود حق کو چھوڑ کے باطل کو اختیار کیا، بچھڑے کو، گوسالے کو معبود بنایا، اس کی پرستش میں پڑ گئے۔ یا حضرت موسیٰ کے بلندی مقام کو بتایا، اور خود یہودی قوم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا رعب تھا، کیا دبدبہ تھا، کس قدر غلبہ تھا، اس کا تذکرہ کر کے اس قوم کو غیرت دلائی گئی کہ یہ وہ موسیٰ ہے جن سے تم نے یا تمہارے آبا و اجداد نے جو بیجا سوال کیا اور انہیں پریشان کیا، ان کی اللہ کے یہاں کتنی حیثیت ہے، کیسی اہمیت ہے کہ اللہ نے انہیں واضح تسلط عطا فرمایا تھا۔ سلطان مبین، سلطان یہ برہان، دلیل، تسلط، غلبہ کے معنی میں ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ یہ مصدر ہے، ایسی جیسے کفران اور غفران، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سلیط کی جمع ہے، جیسے رغیف کی جمع رغفان۔ بہرحال یہاں پر صاحب تفسیر سلطان مبینہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے تسلطم بینا ظاہرا،
گویا سلطان تسلط کے معنی میں ہے، غلبہ، رعب، زور، دبدبہ۔ مبین یہ ابانہ بابی فارسی اسم فاعل ہے، لیکن یہاں پر مبین اپنے اصل معنی میں واضح کرنے والا، ظاہر کرنے والا یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مبالغتاً بینا ظاہراً کو مبین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تعدیہ کی خاصیت یہاں نہیں ہوگی بلکہ مبالغہ کا معنی ہوگا۔ ایسی دلیل جو واضح کر دینے والی ہو، ظاہر کرنے والی، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ ایسا تسلط جو بہت زیادہ واضح ہو، بالکل عیاں ہو، بالکل ظاہر ہو۔ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف اللہ نے انہیں واضح تسلط، رعب عطا فرمایا، اور آگے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ واضح تسلط اور رعب اس طرح سے تھا کہ حضرت موسیٰ نے ان لوگوں کو ان کی خود اپنے آپ کے قتل کرنے کا حکم فرمایا تھا، جیسا کہ کل بتایا کہ انہوں نے بچھڑے کی عبادت میں اپنے آپ کو ڈالا اور اس جرم پر بعد میں نادم ہوئے، توبہ کی، تو اس توبہ کی قبولیت کی صورت یہ ہوئی کہ وہی توبہ اسی وقت قبول ہوگی جب یہ خود اپنے آپ کو قتل کریں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ کا وہ تسلط اور رعب ایسا تھا کہ اتنا سخت حکم ہوا اور پھر وہ اس حکم سے سرتابی کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ فَأَطَاعُوهُ کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کی اطاعت کی، اور اس کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو جب خود اپنے آپ کے قتل کرنے کا حکم ہوا اور انہوں نے حضرت موسیٰ کے اس حکم کو چاہے بادل ناخواستہ ہی صحیح ماننے پر اپنے آپ کو مجبور سمجھا، تو 70,000 کے قریب ایک دن میں ان اہل کتاب بنو اسرائیل میں قتل کیے گئے، یہ توبہ کی خاطر۔ اللہ کریم نے آگے کہا کہ اور ہم نے ان کے اوپر کوہ طور کو بلند کیا، ان کے عہد و پیمان لینے کے سبب سے۔ اصل میں واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے آئے جس میں بہت سارے احکام تھے، ان لوگوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، چونکہ یہ بڑے عجیب ہٹ دھرم ضدی قسم کے سرکشی کی خو اور عادت رکھنے والے لوگ تھے، یہ باتوں سے سمجھنے والے نہیں تھے، لہٰذا ان کے مزاج، ان کی فطرت اور نفسیات کے اعتبار سے ان پر سختی کی گئی، جیسا کہ بولتے ہیں کہ لات کا بھوت بات سے نہیں بھاگتا۔ لہٰذا ان سے تورات کے احکام منوانے کے لیے اللہ کریم نے ان کے اوپر کوہ طور کو بلند کیا تاکہ وہ ڈر جائیں کہ اگر نہ مانے تو ان پر یہ پہاڑ گرا دیا جائے گا اور یہ تباہ ہو جائیں گے، لہٰذا ان کو مجبوراً ماننا پڑا۔ سوال یہ ہے کہ دین میں تو کوئی زور زبردستی نہیں ہونی چاہیے، لا اکراہ فی الدین، تو پھر آخر تورات کے احکام ماننے کے لیے یہ ان پر ان پر کوہ طور کو بلند کر دینا اور ان کو ڈرانا کہ مانو ورنہ اسے تم پر گرا دیا جائے گا، یہ تو زبردستی سے دین کو منوانا ہوا، حالانکہ لا اکراہ فی الدین بالکل مسلم ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لا اکراہ فی الدین یہ ہمارے شریعت میں ہے، دین اسلام میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بڑی عجیب و غریب قوم تھی، لہٰذا اس اعتبار سے ان کے یہاں زور زبردستی روا جائز۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں وہ لوگ جس قماش کے تھے، جیسی فطرت کے تھے، اسی اعتبار سے ان کے ساتھ سلوک ہوا تھا، زبردستی تو نہیں ہے، لیکن اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں تھا، وہ بات ماننے والے بھی نہیں تھے، اس وجہ سے ان کو ڈرا کر کے اور ان پر زور ڈال کر کے اور پھر ان سے بات منوائی گئی۔
لہذا جب ان کے ساتھ سختی کی گئی تو انہوں نے پھر آخر کار تورات کے احکام کو تسلیم کیا۔ قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ کہ ہم نے ان پر کوہ طور کو بلند کیا، یعنی پہاڑ فرشتے کے ذریعے سے اس کو اوپر اٹھایا گیا تھا۔ بِمِيثَاقِهِمْ میں با سببیہ ہے اور مضاف محذوف ہے، جیسا کہ مصنف نے کہا بسبب اخذ المیثاق علیہم کہ یہ کوہ طور کو ان پر بلند کیا جانا یہ ان سے عہد و پیمان لینے کے سبب سے ہوا، لیخافوا تاکہ وہ ڈر جائیں، فیقبلوا لہذا جب ایسا ان کے ساتھ سخت سلوک ہوا تو پھر وہ قبول کر لیے، مان لیے میثاق کو، عہد پیمان کو قبول کیا اور پھر بعد میں اس کو توڑا نہیں۔ اگرچہ بعد میں انہوں نے اور بھی کئی طرح سے اپنی شرارت کا مظاہرہ بھی کیا، جیسا کہ تفصیل سے آگے آ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقُلْنَا لَهُمْ اور ہم نے ان سے کہا، مصنف نے آگے عبارت نکالی وَهُوَ مُذِلٌّ عَلَيْهِ کہ ہم نے ان سے کہا جب کہ پہاڑ ان پر سائبان کی طرح کھڑا تھا، یعنی ان پر پہاڑ کو بلند کیا گیا تھا۔ لیکن یہاں مصنف کا یہ قول مقدر ماننا کہ ہم نے ان سے کہا کہ ادخلوا الباب سجدا کے دروازے میں داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے، اور بیچ میں مصنف وَهُوَ مُذِلٌّ عَلَيْهِمْ کہہ رہے ہیں کہ اس حال میں ان پر پہاڑ کو بلند کیا گیا تھا، یہ پہاڑ ان پر سایہ کیے ہوا صاحبان کی طرح اونچا تھا، بلند تھا۔ یہ مصنف کی سبقت قلم کہہ سکتے ہیں، یہ عبارت یہاں پر مناسب نہیں ہے، اس وجہ سے کہ جب ان سے یہ بات کہی گئی تھی وہ وقت جو ہے وہ بستی میں داخل ہونے کا وقت ہے، اور یہ وادی تیہ کا جو واقعہ ہے سرگرداں پھرنا پریشان ایک مدت تک، اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ اس وجہ سے یہاں بستی میں داخل ہونے کے وقت میں ان پر پہاڑ کو اٹھایا نہیں گیا، وہ تو پہلے کا واقعہ ہے اور یہ واقعہ بعد کا ہے۔ بہرحال وہ بستی کون سی ہے جس میں داخل ہونے کا حکم ہوا؟ مختلف اقوال مفسرین کے ایک قول یہ ہے کہ وہ بیت المقدس ہے، دوسرا قول یہ کہ اریحہ نامی مقام ہے۔ اصل میں وہاں جابر اور ظالم قسم کے لوگ تھے، اور یہ ان جابر اور ظالموں کی بستی میں جو داخلے کا حکم تھا یہ ان سے مقابلے کے لیے، آگے مزید اس کی تفصیل آنے والی ہے کہ کس طرح یہ لوگ ہیلے بہانے کی حضرت موسیٰ کو کہا کہ آپ جائیے اور ان سے مقابلہ کیجیے، ہم تو نہیں جاتے۔ بہرحال یہ اللہ کا قول جو اس وقت ہوا کہ مسجد میں داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے، یا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہلوایا گیا، ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت یوشع بن نون ایک دوسرے نبی ہے ان کی زبانی اس اہل کتاب یہودی قوم کو یہ بات کہلائی گئی تھی۔ سجدہ کرتے ہوئے، یہ سجد ساجد کی جمع ہے۔ اعتراض ہو سکتا تھا کہ سجدہ تو اللہ کے لیے ہوتا ہے خاص حالت میں، خاص حیت اور کیفیت کے ساتھ، یہاں اس بستی میں داخل ہونے کا حکم ہو رہا اور سجدہ کرتے ہوئے آخر کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ دوسری بات سجدہ تو اللہ کے لیے ہو، یہاں کسی غیر کے سجدے کا شبہ ہو سکتا تھا، اس لیے مصنف نے آگے کہا سجود انحناء کہ یہاں پر جو سجدہ تھا یہ خضوع جھکاؤ کے طور پر تھا، یہ شرعی معنی میں سجدہ نہیں ہے، یہ لغوی معنی میں۔ لیکن یہ لوگ کتنے شرارتی تھے، کیسے بدباطن کہ اس کے باوجود یعنی ایک معمولی حکم تھا کہ بھائی اس طرح جھک کر کے تم اس بستی میں داخل ہو، لیکن انہوں نے اس کی مخالفت کی، اور روایت میں آتا ہے کہ یہ جھک کر کے بستی میں کیا داخل ہوتے، یہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے سرونوں کے بل، چودڑ کے بل گھسٹتے ہوئے اس بستی میں داخل ہوئے۔ سورہ بقرہ میں تفصیل سے یہ واقعہ آیا ہے۔ آگے فرمایا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا اور ہم نے ان سے کہا کہ حد سے تجاوز نہ کرو فی السبت سنیچر کے دن کے بارے میں۔ اصل میں سنیچر کے دن شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن یہ لوگ
یہ ایک معمولی بات تھی، جس کو بھی ماننے کے در پہ نہیں ہوئی اور ہیلے بہانے کرے. اتنے عیار اور مکار قسم کے لوگ تھے کہ وہ جال یا دھاگے بنسیاں جن سے مچھلیوں کو باندھتے ہیں وہ پہلے ڈال دیتے تھے تاکہ سنیچر کے دن مچھلی خوب پھنس جائے، بعد میں نکال لیتے تھے. ان سے کہا گیا تھا کہ سنیچر کے دن میں شکار کرنے کے سلسلے میں، مچھلیوں کو پکڑنے کے سلسلے میں حد سے تجاوز نہ کرو، جو حکم ہے اس کی پابندی کرو. لیکن اس کی خلاف ورزی انہوں نے کی. خلاف ورزی انہوں نے اس طرح سے کی، بعضوں نے تو بالکل ہی اس حکم کو نہیں مانا اور بالقصد سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار کیا، اور بعض البتہ رک گئے لیکن دوسرے شکار کرنے والے کو منع نہیں کیا. بعضوں نے منع بھی کیا تھا. بہرحال جنہوں نے خلاف ورزی کی اور شکار کیا، اور جنہوں نے شکار تو نہیں کیا لیکن کرنے والوں کو منع نہیں کیا، تو چونکہ وہ بھی منکرات کو دیکھتے رہے اور اس پر ان کو کچھ ٹوکا نہیں، منع نہیں کیا، سزا کی گرفت میں آئے، اور ان سب کے لیے بہت برا انجام ہوا، جیسا کہ تفصیل سے آگے آنے والا ہے کیا کیا ہوا. سور بندر وغیرہ بنا دیے گئے. لا تعدو یہ دو قرت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ایک لا تعدو ایک لا تعدو. مصنف نے ایک قرت تو جو معروف مشہور ہے لا تعدو، عدا یعدو سے ہے، مجرد سے ہے، اور دوسری قرت مزید فی سے. اصل میں یہ باب افتعال سے لا تعتدو ہے، اعتدا مصدر ہوگا، لا تعتدو. لا تعتدو میں جو تا ہے اس کو دال سے بدل کر اور دال کا دال میں ادغام کر کے لا تعدو پڑھیں گے. اسی کو مصنف کہتے ہیں. اور ایک قرت میں ہے فی قرۃ بفتح العین، عین کے فتح کے ساتھ اور دال کی تشدید کے ساتھ، لا تعدو. اصل لفظ ہوگا لا تعتدو، اس میں تا جو اصل میں ہے اس کو دال سے بدل کر دال کا دال میں ادغام ہوا ہے تو لا تعدو ہو گیا. فرمایا کہ ہم نے ان سے کہا کہ سنیچر کے سلسلے میں، یعنی اس دن مچھلیوں کے بے اصطیاد الحیتان فی، مچھلیوں کے شکار کرنے کے سلسلے میں حد سے تجاوز نہ کرو، جیسا حکم ہے ویسی ہی مانو، اسی طرح کرو. لیکن وہ لوگ مانے نہیں، اس کی خلاف ورزی کی، نتیجے میں سور بندر بنا دیے گئے. ایک معمولی سا حکم ہے، جبکہ یہ مچھلی یہ رزق ہے، اللہ رازق ہے اور اس کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے. یہ اگر شکار کری یہ سبب ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ تم اس سبب سے باز رہو. تم سبب اختیار کرو گے لیکن اللہ مسبب الاسباب ہے. اگر تم باز رہو گے تو اللہ تمہیں بھوکا نہیں رکھے گا. لیکن اس کے باوجود ان کا ایمان اتنا کمزور تھا. مچھلی جس دن منع کیا اسی دن خوب آتی تھی، اس لیے وہ سبب پر نظر رکھ کے مسبب الاسباب سے غافل ہو گئے. اللہ نے ان کی سخت گرفت فرمائی، پکڑ فرمائی. فرمایا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے سخت عہد و پیمان لیا. سخت عہد و پیمان یہ کہ یہ عہد ہے ایسا کریں، اگر نہیں کریں گے، اگر اس کی خلاف ورزی کریں تو اللہ پاک جس طرح چاہے ان کو عذاب سے دوچار فرمائے. بہرحال اس پر انہوں نے اپنی ایسی کوتاہی کی کہ بالقصد عہد و پیمان کو توڑا اور سزا سے دوچار ہوئے، عذاب میں گرفتار ہوئے. اللہ پاک ہم سب کی اللہ کی ہر حکم کی خلاف ورزی کرنے سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.